کہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کی بیوی ایسی تھی. ہم نے کہا پاگلو، جس نبی کی اونٹنی کا انتخاب قدرت اس انداز سے کرتی ہے، چند لمحوں کے لیے جس کو سواری بنایا، جب اس کو اتنا شعور اور پاکیزگی عطا کی ہے، تو جس کے بستر پہ قرآن آیا ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کی پوتری کا عالم کیا. ہمارا تو مسلک عشق و محبت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے وہ بھی خطا نہیں کرتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ ہم عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. کوئی کہتا ہے کہ کیا اونٹنی نبی کی خطا نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا بالکل اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کو مدینہ منورہ کے ہر شہری نے کہا آپ تشریف لائیں طلع البدر علینا، تو حضور میرے گھر آئیں. اب آپ مجھے بتائیں، اس کا تجربہ علماء کو، مشائخ کو، سادات کو روز ہوتا ہے کہ جب کسی شہر میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں. اور 4 گھر میں جاؤ تو 400 لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں. لوگ دل ٹوٹتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صادق نے تو خوب کام کیا، بھائی مفتی صاحب نے تو خوب کام کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالداروں کے یہاں چلے گئے، غریبوں کے یہاں نہیں گئے. حالانکہ جن کے یہاں گئے تھے وہ بھی مالدار نہیں تھے، لیکن لوگ دل کی بھڑاس تو نکالتے. مگر مولانا کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہوا، گناہ کبیرہ کا شکار ہوا. اب مفتی صاحب کے لیے کہہ دیا، علماء کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا شکار ہوا. معاذ اللہ اگر رسول کے لیے کوئی یہ سوچ بھی لے تو پھر وہ تو کفر کے دلدل میں پڑ سکتا تھا نا. تو حضور علیہ السلام نے اس کا راستہ کیا بتایا؟ مدینہ منورہ کا ہر فرد کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں. حضور علیہ السلام نے دلوں کا کیسا خیال کیا، ارشاد فرمایا میں نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے، یہ مامور من اللہ ہے، اس سے خطا نہیں ہوگی. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مامور من اللہ کی توضیح کے ساتھ، اس کی تصریح کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی صراحت کر رہا ہوں. مامور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میں قیام کروں گا. اور دنیا نے دیکھا بھائی اونٹنی تو جانور ہے، اس کو روکنے کے لیے آسان ذریعہ یہ تھا کہ کہیں پالا رکھ دیا جاتا. جانور نے جہاں ہریالی دیکھی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ وہ بیٹھ گیا. لیکن قربان جائیں اور جانور جدا ہے، نبی جس کی پشت پہ بیٹھ جائیں خدا زیادہ سے زیادہ انسانوں سے بھی زیادہ اس کو شعور عطا کرتا ہے. آج کے کروڑوں انسانوں پر نبی جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس اونٹنی کو خدا نے کتنا بلند کر دیا کہ اللہ اکبر. رسول اللہ کی اونٹنی گئی تو نہ یہودی کے گھر گئی، نہ عیسائی کے گھر گئی، نہ منافق کے گھر گئی، نہ کسی اور کے گھر گئی. جو نبی کا گھر صدیوں پہلے تبا اول نے بنایا تھا. نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو ایوب کے گھر گئے، میں اس کی بھی آج تائید نہیں کروں گا. نبی ایوب ابو ایوب کے گھر نہیں گئے تھے، ابو ایوب نبی کے گھر میں صدیوں سے ان کا خاندان رہتا تھا. نبی تھوڑی گئے تھے ابو ایوب کے گھر، نبی کے گھر میں نبی گئے تھے. بلکہ کوئی یہ قدرت تو پھر قدرت ہے، حبیب تجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہوگا. ابو ایوب کے باپ داداؤں سمیت ابو ایوب پر تمہارا احسان ہے کہ گھر تمہارا تھا، استعمال وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس کی پوری تاریخ ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے ورنہ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا. اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ حضور کی امانت بھی ابو ایوب کے پاس موجود تھی. اونٹنی کو کیا پتا
لوگ کہتے ہیں ارے بھائی انسان کو کیا پتا، میں نے کہا اونٹنی کو کیا پتا؟ تو وہ اور لاپتہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے نسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے حسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے بھی لاپتہ ہوتے ہیں۔ جس کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ نہ لاپتہ ہوتا ہے نہ بے خبر ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ہیں آپ مجھے اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں حالات کی روشنی میں، حالات کے موجودہ جو ہے وہ معاملات میں، کہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کی بیوی ایسی تھی۔ ہم نے کہا پاگلو، جس نبی کی اونٹنی کا انتخاب قدرت اس انداز سے کرتی ہے، چند لمحوں کے لیے جس کو سواری بنایا، جب اس کو اتنا شعور اور پاکیزگی عطا کی ہے، تو جس کے بستر پہ قرآن آیا ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کی پویترتا کا عالم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طہارت ازواج مطہرات، عظمت سیدہ عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، عظمت خاندان رسول۔